من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه قلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت
هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا وقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين
إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا واسوئدنا وكذلك شيعتنا فازوا واسوئدوا ورب الكعبة. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي والله فزنا واسوئدنا وكذلك شيعتنا فازوا واسوئدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے پروردگار، واسطہ ہے تجھ کو پنجتن پاک کا، واسطہ ہے تجھ کو بارہ امام 14 معصومین کا، واسطہ ہے تجھ کو کربلا کے 72 پیاسے شہیدوں کا، جتنے بھی مومنین مومنات اس وقت اس امام باڑی میں موجود ہیں اور جہاں جہاں شیعان حیدر کرار مولا حسین کے ماتمدار موجود ہیں، میرے اللہ ان کو کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی، مولا دنیا کا کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی زحمت کبھی نہ ہو. ان کی ہر دعا، ہر تمنا کو مولا جلد سے جلد پوری کر دیے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ مولانا سید علی ظہیر صاحب، مولانا سید علی صاحب، مولوی میرن صاحب، مولانا شبیر حسن صاحب، ممتاز فاطمہ بنت مقبول حسین کاظمی صاحب، شبیہ فاطمہ بنت حیدر حسین صاحب، حیدر حسین ابن اشتاق حسین صاحب، عابد حسین ابن باقر حسین صاحب، جوہی بیگم بنت ابن حسین صاحب، سید حسن امام رضوی ابن شاہد علی صاحب، بلقیس جہاں بنت صادق حسین صاحب، اور جتنے بھی مومنین مومنات تہ زمین ہیں ان سب کی روح کو پڑھ کر بن گیا. ایک سورہ فاتحہ سید زین العابدین ابن سید محمد یوسف صاحب کے نام بھی پڑھ کے بن گیا. نسیم ایک سورہ فاتحہ نسیم نساء بنت میجی حسن کے نام بھی پڑھ کے بن گیا. مومنین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی امام باڑے میرن صاحب میں تشریف لے آئیں. اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حسن ظہیر صاحب قبلہ ادا فرمائیں گے. مولانا امام باڑے میرن صاحب میں تشریف لا چکے ہیں. جہاں تک میری آواز جاری ہے مومنین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی امام باڑے میرن صاحب میں تشریف لے آئیں.
گزارش ہے ایک سلوات اور کوئی قیامت کے سامنے ٹکتا کہاں ہے کوئی قیامت کے سامنے گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین جنت بنائے بیٹھا ہوں جنت کے سامنے گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین جنت بنائے بیٹھا ہوں جنت کے سامنے بھاری پڑے گا وزن میں سجدہ حسین کا بھاری پڑے گا وزن میں سجدہ حسین کا کل انبیاء حق کی عبادت کے سامنے کل انبیاء حق کی عبادت کے سامنے بعد ظہور مجلس شبیر میں فرید نوحہ پڑھے گا حضرت حجت کے سامنے بہت ہی ادب و احترام سے گزارش ہے شاعر حضرت اجازت صاحب سے تشریف لائیں ایک قطع 5-6 شعر حاضر خدمت ہیں مبالغے کے حوالے سے قطع ملاحظہ کہ مثال جس کی کسی فرد پنجتن سے دوں مثال جس کی کسی فرد پنجتن سے دوں میری نگاہ میں ایسا کوئی نبی بھی نہیں میری نگاہ میں ایسا کوئی نبی بھی نہیں اور کسا کے نیچے تو جبریل بن گئے تھے چھٹے مباہلے میں سوا پنجتن کوئی بھی نہیں کسا کے نیچے تو جبریل بن گئے تھے چھٹے مباہلے میں سوا پنجتن کوئی بھی نہیں بس ایک 5-6 شعر ایک سلام کے وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا حسب نسب کا کچھ اس کے پتہ نہیں ہوتا
حسب نسب کا، اور میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا، میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا، اور نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا، اور یہ عہدے ملک الموت چھین لیتا خدا، یہ عہدے ملک الموت چھین لیتا خدا، جو در پا فاطمہ کے وہ رکا نہیں ہوتا، یہ عہدے ملک الموت چھین لیتا خدا، جو در پا فاطمہ کے وہ رکا نہیں ہوتا، اور حسین ابن علی وہ بھی ہیں عطا کرتے، نصیب میں جو کسی کے لکھا نہیں ہوتا، یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہوتا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں۔ آواز دے دی مولانا کو۔ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو اصالِ ثواب کر دیں، اور مرحوم سید زین العابدین صاحب ابن سید محمد یوسف صاحب اور سیدہ نسیم النساء بنت سید محمد مہندی حسن صاحب، ان مرحومین کی بھی ارواح کو اصالِ ثواب۔ يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهدنا بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَلِبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا وقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعیدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعیدوا فی الدنیا والآخرہ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات بھیج دیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے اور دعاؤں کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اپنی آرزوؤں کو برلانے کی رات ہے، اپنے معروضات کو، اپنے گزارشات کو آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کے بارگاہ میں رکھنے کی رات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں استغفار ہے، جہاں توبہ ہے، جہاں آرزوؤں اور گزارشات کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے، وہاں اپنے مرحومین بھائی ہوں یا بہن ہوں ان کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ مختلف احادیث ہیں، مختلف روایات ہیں، نہ جانے کتنے معصومین کے واقعات بھرے پڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کتابوں میں کہ اپنے مرنے والے کو جس سے تم بچھڑ چکے ہو، جو تم سے بچھڑ چکا ہے، جو اس دنیا میں بظاہر نہیں ہے، اس کو تم فراموش نہ کرنا، اس کو یاد کرتے جاننا۔ اور جتنا زیادہ مرنے کے بعد انسان مرنے والے کو یاد کرتا جاتا ہے، اس کی دنیا بھی بخیر ہوتی جاتی ہے، عقبہ بھی سنورتی جاتی ہے۔ دیکھیے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، اللہ عادل ہے۔ میں ابتدا میں عرض کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے بات عرض کروں گا کہ اللہ عادل ہے، اللہ کے گھر میں انصاف ہے۔ جیسا آپ بوتے چلے جائیں گے ویسے ہی آپ کو فصل کاٹنے کو ملے گی۔ میں اکثر ایک بات اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ میری دادی مرحومہ اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب میں تو نہیں دیکھا، لیکن وہ ایک عالم دین کی بہو بھی تھیں، ایک عالم دین کی زوجہ بھی تھیں، اور ایک عالم دین کی ماں بھی تھیں۔ تو میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ اکثر مجھ سے کہتی تھیں کہ بیٹا مرنے والے کو کبھی فراموش نہ کرنا، اور کوشش کرنا کہ مرنے والا جو بظاہر پردہ تمہارے درمیان اس کے درمیان پڑ گیا ہے، بظاہر پردہ ہے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارا محتاج ہے کہ تم اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ پھر فرماتی تھی، ایک جملہ ہے میں آپ کی بھی نظر کر رہا ہوں، فرماتی تھی کہ کیا معلوم، ہر انسان معصوم نہیں ہے، ہر انسان معصوم نہیں ہے، معصوم مخصوص ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان معصوم نہیں ہے اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ نہ جانے کون سی غلطی، کون سی خطا ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مشیت ناراض ہو اور اس کا وہ رتبہ نہ مل پائے مرنے کے بعد جو اسے ملنا چاہیے۔ تو فرماتی تھی کہ جب اس طرح کوئی معصوم نہیں ہے، گناہ سب سے ہو سکتے ہیں، تو کوشش کرنا کہ مسلسل ایصال ثواب کرنا۔ جب ایصال ثواب کرو گے تو دھیرے دھیرے غفور الرحیم تمہارے ماں باپ کی روحوں کو بخشتا چلا جائے گا، اور جو اللہ
تمہارے مرنے والے کی روحوں کو، ارواح کو معاف کرتا جائے گا، ان کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں توجہ دیے گا، اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ ان روحوں کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے، اور اتنا قرب الہ حاصل ہو جائے گا کہ بس وہ ہوگا، اس کا خدا ہوگا۔ تو اب شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ روح یہ تو سوچے گی کہ اس منزل تک لانے والا کون ہے، معلوم ہوا لانے والا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا پوتا ہے یا اولاد ہے، تو اس کے بعد میں وہ روح جو اللہ سے قریب ہے وہ دعا کرے گی، معبود جس طرح میرے مرنے کے بعد انہی نے میرا رتبہ بھی بڑھایا اور میرے گناہوں کو بخشوایا بھی، تو معبود اگر یہ دنیا میں مقروض ہیں تو ان کے قرض ادا ہو جائیں، یہ اگر مریض ہیں تو یہ صحت مند ہو جائیں، یہ اگر پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو کہتی تھی بیٹا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو گے، یہ عبادت ہوگی، مرنے والے کو یاد کرو گے، مرد مومن کو یہ عبادت ہوگی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، اس لیے کہ مرنے والا تمہارے حق میں دعا کرے گا، اور اللہ عادل ہے، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو اللہ کسی نہ کسی مومن کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا، تو یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال یہ سلسلہ میں اصل ثواب کی مجالس میں یہ بات کہتا ہوں، وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کوئی ایک بھی اگر اس کو محسوس کر لے جائے اور اس پہ عامل ہو جائے تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ کچھ رشتے دیکھیے، اعجاز لکھنوی صاحب اور فرید مصطفیٰ صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، مشہور شاعر ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں سامنے کی، کہ کچھ رشتے ایسے ہیں انسان کے جو یہاں سے لے کر وہاں تک باقی رہتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندے سے رشتہ، ایک نبی کا اپنی امت سے رشتہ، اور ایک امام کا اپنے چاہنے والے سے رشتہ۔ یعنی اللہ سے بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، دنیا میں بھی ہو چاہے آخرت میں ہو، رسول اللہ سے بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا چاہے دنیا میں ہو چاہے مر جاؤ، اور اس کے علاوہ آل محمد سے بھی رشتہ ہمیشہ جڑا رہتا ہے، چاہے یہاں رہو چاہے وہاں رہو۔ اور اس کے بعد ایک اور دنیاوی رشتہ ہے جہاں نہ عصمت نظر آ رہی ہے، نہ رسالت نظر آ رہی ہے، نہ امامت نظر آ رہی ہے، وہ ایک عام رشتہ ہے، وہ ہے ماں باپ کا رشتہ اولاد سے، اولاد کا رشتہ ماں باپ سے۔ یہ رشتہ ایسا ہے، یہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں، دنیا میں بھی یہ رشتہ مستحکم رہتا ہے، اور مر جانے کے بعد بھی یہ رشتہ کام آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے کام آتا ہے، کیا دلیل ہے، کیا نظیر ہے؟ بھئی مر گیا کوئی معصوم تو ہے نہیں، کوئی بہت بڑا رتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ وہ کوئی امام ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کا باپ ہے، وہ آپ کی ماں ہے، یا ٹھیک ہے وہ آپ کی اولاد ہے، تو بھائی ہم سے نہ پوچھئے، ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے۔ آپ کی دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کہہ لیے، اب بڑی معتبر کتاب ہے۔ کمال ہے اس گھرانے کا، جس کو جیسا جب موقع مل گیا دنیا کے سامنے اپنی شخصیت کو بھی پیش کر دیا، اپنی شخصیت کے معیار کو بھی بتا دیا۔ جس طرح مولا متقیان کی نہج البلاغہ ہے، خطبات جمع کیے سید رضی نے، گو کہ پوری طرح جمع نہیں ہوئے ہیں، لیکن جس طرح نہج البلاغہ ہے اسی طرح ہمارے چوتھے امام کی دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ۔ اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ دیے گا، مولا متقیان کی کتاب پہ تو تھوڑا بہت صحیح اختلاف تاریخ میں نظر آیا، مسلمانوں کے درمیان کچھ خطبوں کو لے کر اختلاف نظر آیا، اور اس شک کا اظہار کیا گیا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطبہ ہے کہ سید رضی نے خود اپنی طرف سے مولا متقیان کے نام منسوب کر دیا۔ تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے نہج البلاغہ میں، لیکن کمال ہے ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا۔ دعاؤں کی کتاب جو آپ نے پیش کر دی ہے، دعائیں پیش کر دی ہیں، اس پہ تمام اختلافات کے باوجود کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے مسلمانوں کے درمیان، شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں، سب کا یہ ماننا ہے کہ یہ بڑی معتبر کتاب ہے، اور یہ
حسین کے بیٹے علی ابن الحسین نے جو دعاؤں کا طریقہ بتایا ہے، اس سے احسن طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور دیکھیے تورات آئی ہے اللہ کی طرف سے، زبور آئی ہے اللہ کی طرف سے، انجیل آئی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اما مسلمانوں کے، شیعوں کے علاوہ مسلمانوں کے بڑے بڑے مکتب فکر کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر زبور آل محمد کچھ ہے اور اگر انجیل اہل بیت کوئی چیز ہے تو یہی ہے صحیفہ کاملہ جو علی ابن الحسین زین العابدین کی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، جہاں دشمن اقرار کر رہا ہے کہ جس طرح انجیل اہل بیت کو اگر کچھ محسوس کرنا ہے کہ انجیل اہل بیت کیا ہے تو وہ زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، زبور آل محمد کیا ہے تو وہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور جس طرح یہ بھی حقیقت ہے امام نے دعاؤں کے ذریعے عبد و معبود کو جوڑا ہے۔ دیکھیے ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے عزیز، ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے عزیز، فرق وحدت میں نہ آتا تو خدا ہی کہتے، فرق وحدت میں نہ آتا تو خدا ہی کہتے۔ اما 1 لاکھ، میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، میری زبان جل جائے، میری کیا بساط، میری کیا اوقات کہ اس بارے میں کوئی زبان کھولوں، لیکن جو محسوس ہوتا ہے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبر جس مشن کو لے کر آئے تھے کہ وحدانیت کا تعارف ہو سکے، دنیا وحدانیت کو قبول کر سکتے، دنیا وحدانیت کو سمجھ سکے اور دنیا خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے، اور جو رشتہ ہے خالق و مخلوق کا اس سے باقاعدگی کے ساتھ باخبر ہو سکے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، اما 1,24,000 پیغمبروں نے مل کے جس مشن کو آگے بڑھایا ہے، صرف ایک دعاؤں کے مجموعے کے ذریعے امام زین العابدین نے دنیا کو بتا دیا کہ اب کیا ہوتا ہے، معبود کیا ہوتا ہے، رشتہ ہے عبد و معبود کیا ہوتا ہے۔ ایک روز بھیج دیئے محمد وآلہ، اتنا مستحکم، اس طرح یا اللہ، ایسا رشتہ، ایسا مستحکم رشتہ۔ تو بہرحال میں جو عرض کرنا تھا کہ امام زین العابدین دعاؤں کی کتاب ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے، پڑھنا چاہیے مسلسل۔ اب تو دیکھیے کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی نہ عذر ہے نہ کوئی بہانہ ہے، مولانا ہم پڑھ نہیں پائے تھے اور کتاب نہیں پڑھ پاتے ہیں، عربی نہیں پڑھ پاتے ہیں اور موقع نہیں مل پایا۔ اما آپ کے پاس اب تمام چیزیں گوگل پر موجود ہیں، سینکڑوں ایپس بھی ہیں اسلامی اور خصوصاً شیعہ ٹول کٹس وغیرہ ہیں اور دوسری اپلیکیشنز ہیں کہ جس پہ آپ کو دعائیں بھی مل جائیں گی، آپ کو قرآن بھی مل جائے گا، قرآن کی تفاسیر بھی مل جائیں گی، قرآن کے ترجمے بھی مل جائیں گے، احادیث بھی مل جائیں گی، احادیث کی کتابیں بھی مل جائیں گی، اور دعاؤں کا مجموعہ، زیارتوں کا مجموعہ، یعنی تمام چیزیں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم گوگل میں سرچ کرنے کے بعد سن تو سکتے ہیں، سن تو سکتے ہیں، آپ سن تو سکتے ہیں کہ بہت سی دعائیں، تو صحیفہ کاملہ کو پڑھیے، اس میں بہت اچھا رشتہ ہے بتایا گیا ہے عبد و معبود کا، اور کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے، کس طرح اپنے معبود سے بندہ طلب کرے۔ بھئی وہ سریع رضا ہے، وہ سمیع الدعا، کس طرح طلب کرے؟ تو انہی دعاؤں میں ایک دعا میں امام فرماتے ہیں ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا، اور ایک دوسری دعا ہے کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا۔ اب دیکھیے اس رشتے کو محسوس کیے، یا اللہ کا رشتہ، یا رسول اللہ کا رشتہ، یا اہل بیت کا رشتہ، یا ماں باپ کا رشتہ۔ یہ رشتہ ایسا ہے جو منقطع نہیں ہوتا۔ آپ دعا فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ محشر کے ہنگام میں، اے اللہ قیامت کے روز، اے اللہ جس دن حساب و کتاب ہو رہا ہو، اے سریع رضا اگر تو مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو بخش دے، اور مجھے یقین ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، تو سریع رضا ہے، معاف کر دینے والا ہے، اگر مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو بخش دے تو معبود میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے ان کو میرا شفیع بنا دے تاکہ وہ میرے بخشش کا انتظام کر سکیں، اور معبود اگر مجھے بخش دیا میرے ماں باپ سے پہلے
مجھے بخش دیا میرے ماں باپ سے پہلے تو مجھے شفیع بنا تاکہ میں اپنے ماں باپ کو وہاں بخشوا سکوں۔ تو ایک بات کا تو اندازہ لگ گیا کہ اگر گناہگار ماں باپ ہوں یا گناہگار اولاد ہو، لیکن یہ رشتہ ایسا مستحکم ہے کہ حشر کے میدان میں ان دونوں رشتوں کو اتنی اجازت ملے گی کہ ماں باپ چاہیں اولاد کو بخشوا دیں، اولاد چاہے ماں باپ کو بخشوا دیں۔ تو جب گناہگار ماں باپ اولاد کو بخشوا سکتے ہیں تو آل محمد علیہ السلام، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد، آل محمد علیہ السلام کیوں نہیں بخشوا سکتے، کیوں نہیں بخشائیں گے؟ جب ماں باپ اگر بخش دیے جائیں، جو بخش دیے جائیں جب وہ بخشوا سکتے ہیں، اما جو بخشوں پر اتنا اختیار ہو کہ وہ بخشوانے کا اختیار رکھتا ہو، تو جو تو صرف اور صرف معصوم، جو ابھی امید شفاعت کے لیے محشر کے ہنگام میں آیا ہو، ابھی کنفرم نہیں ہے، اور پھر اس کو شفاعت مل گئی، فوراً اختیار اتنا بڑھ گیا کہ وہ لوگوں کو بخشوا رہا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لوگوں کو نہ کہ وہ لوگ جو شافع محشر ہوں، جو ساقی کوثر ہوں، جو زین العابدین ہوں، جو جوانان جنت کے سردار ہوں، جو کل ملا کر اللہ کے بعد اگر حشر کے ہنگام کسی کا اختیار ہے تو ان مختار صفت لوگوں کا نام آل محمد علیہ السلام ہے، خدا کی قسم، یعنی کل ملا کر اختیار ہے۔ بہرحال بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے ابتدا میں کہ حدیث کیسا کہ وہ کلمات آئی ہے، عمار جربلی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ علی رضا صاحب اجازت ہے؟ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے سرنامہ سکن کے طور پر جسے کہا جائے حدیث قصہ ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ شب جمعہ ہے، اور اس کے بعد میں مناجات بھی ہوگی، اپنے آپ ضرورتوں کو، اپنی گزارشات کو، اپنی معروضات کو، اپنی دعاؤں کو گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں آل محمد کے وسیلے سے پیش کریں گے۔ تو دیکھیے دعا مانگنے کا حق اللہ نے ہم کو دیا ہے، دیکھیے توجہ دیے گا، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ملاحظہ فرمائیے، دعا مانگنے کا حق اختیار ہم کو دیا ہے، لیکن دعا ہماری جو مانگی جا رہی ہے وہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اختیار اسی کے پاس، نہیں توجہ دی آپ؟ بھئی دعا مانگنے کا اختیار ہم کو ہے، مانگو، سوال کرو، اس رگے جہاں سے قریب ہے وہ تمہاری آوازوں کو سنتا ہے، لیکن دعا پوری ہو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں، وہ اس کی مرضی ہے کہ پوری کرے یا نہ کرے، لیکن وہ سریع رضا ہے، وہ سمیع الدعا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی سوال کیا جائے فوراً قادر مطلق دعا کو سنتے ہوئے اس دعا کو مکمل کرتے ہوئے وہ پورا کرے، اور جو بھی خواہش ہے بندے کی اس کو وہ پورا کرے۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ رہے ہو؟ مثلا میں ہوں، مجھے ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، میں اپنے باپ کے پاس پہنچا، بابا ایک 100 روپے چاہیے، تو اگر باپ کے جیب میں 100 روپے ہیں تو وہ بغیر کسی تکلف کے فوراً جیب سے پیسے نکالے گا، وہ دے دے گا۔ چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے سوال کرے تو فوراً بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پیسے فوراً دے گا، جو ضرورت ہوگی اگر اس کے اختیار میں ہے کہ اس کی وہ ضرورت کو فلفل کرے تو وہ فوراً پیسے دے دے گا، وہ ضرورت پوری کر دے گا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب رشتے ہوتے ہیں تو وہاں پر جب بھی سوال کیا جاتا ہے اور اختیار میں ہو جس سے سوال کیا جا رہا ہے تو وہ سوال رد نہیں کرتا ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ایک ضرورت ہے، ماں سے سوال کیا، ماں کے پاس تھا، ماں نے پیسے دے دیے یا ضرورت پوری کر دی، باپ سے کہا، باپ نے ضرورت، اللہ تو سریع رضا ہے، دیکھیے توجہ دیے گا، اللہ ہے سریع رضا، اور سریع رضا کو علماء نے ڈیفائن کیا ہے جو تمہاری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ جلد راضی ہو جائے۔ ہم نے اپنی ماں سے سوال کیا، اس کی جیب میں 100 روپے رکھے تھے اس کے پرس میں، اس نے سے آگے 10 روپے دے دیے، فوراً ماں نکال کے دے دے گی۔ اب نہیں ہے تو مجبوری ہے،
لیکن وہ جو 70 گنا جلد راضی ہو جانے والا ہے اور 70 گنا جلد شفقت کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو سوال اس بات کا ہے، جب سوال کرو تو ہونا یہ چاہیے تھا جو ماں سے بھی 70 گنا جلد شفقت کرنے والا ہو، معاف کر دینے والا ہو، راضی ہو جانے والا ہو، ادھر دعا کے لیے ہاتھ بندہ بلند کرتا اور ادھر وہ دعا قبول ہو جاتی۔ لیکن ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کے مانگنے کا اختیار تو ہمیں دیا ہے، لیکن قبول ہو یا نہ ہو اس کے لیے شرائط رکھ دی ہیں۔ اب شرائط کے اوپر مجھے گفتگو نہیں کرنا، فقط اتنا عرض کرنا ہے، کیا معلوم کس وقت ہم دعا مانگ رہے ہوں لیکن نیت ہماری صاف نہ ہو تو دعا قبول نہ ہو رہی ہو، لباس صحیح نہ ہو اس لیے دعا قبول نہ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سی ایسے تاریخ میں واقعات ہیں کہ ایک گناہگار کی وجہ سے نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، ایک گناہگار، ایک خطاکار اس بس میں بیٹھا ہے تو اس کی وجہ سے جناب موسیٰ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف ضمناً عرض کر دوں، اس کی بلکہ واقعہ پورا نہیں جھلکی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جب قحط پڑا اور لوگوں نے اس کے سامنے آ کے گزارش کی کہ ہمارے حق میں دعا کریے تاکہ بادل آ جائیں اور بارش ہو جائے، اور جب جناب موسیٰ عصا لیے ہوئے نکلے ایک صحرا میں، ایک میدان میں پہنچے اور ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو بلند کیا، تو اب ظاہر ہے کہ جو اولو العزم نبی ہے، جو کلیم اللہ ہے، وہ آج اللہ کے حضور میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، کیوں نہیں دعا قبول ہوگی؟ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ پوری دعا مانگ لی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر دوبارہ ہاتھوں کو بلند کیا، پھر دعا مانگی، پھر دعا قبول نہیں ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے تیسری مرتبہ دعا مانگنے کے بعد جب دعا قبول نہیں ہوئی تو سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ جناب جبرائیل آئے، کہنے لگے خیریت تو موسیٰ، پریشان کیوں ہو؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری دعا کیوں نہیں قبول اللہ کر رہا ہے؟ کہا بے شک اللہ تمہاری دعا قبول کرتا، تمہارا اخلاص، تمہارا رتبہ، تمہارا منصب اور تمہاری عصمت ایسی ہے کہ اللہ فوراً دعا قبول کرتا۔ لیکن موسیٰ مسئلہ یہ ہے کہ اس مجمع میں جو تمہارے ساتھ آیا ہے اس میدان میں، اس میں ایک گناہگار شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے، ایک گناہگار شخص ایسا بیٹھا ہے جس کی وجہ سے، جس کے گناہوں کے سبب سے اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ فوراً جناب موسیٰ کھڑے ہوئے، سنو 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 سنو، ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ گناہگار کی شخص کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو میں اس گناہگار سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہگار جہاں بیٹھا ہو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ بادل آ جائیں اور بارش ہو جائے، اور سب لوگ سیراب ہوں گے تو وہ بھی سیراب ہوگا، ورنہ سب مریں گے وہ بھی مر جائے گا۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ سماج کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ یہاں سے چلا جائے۔ آئیے وسیل صاحب، وہ یہاں سے چلا جائے۔ تاریخ کہتی ہے، توجہ دیئے گا، یہ ہے آج شب جمعہ ہے، تاریخ کہتی ہے، آئیے ادھر آ جائیے مولانا، ادھر ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ، اما بھیا باواز بلند سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تاریخ کہتی ہے کہ دیکھیے توجہ دیئے گا، ادھر جناب موسیٰ ہاتھوں کو بلند کیے ہیں، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، کلیم اللہ صاحب کتاب، اور 5 بڑے رسولوں میں ایک رسول، وہ دعا مانگتے مانگتے تھک گئے اور اللہ نے دعا قبول نہیں کی، اس لیے کہ اس میں گناہگار شخص بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک کہ وہ گناہگار چلا نہیں جائے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، فوراً جناب موسیٰ نے اعلان کیا۔ اب دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے، انسان کو اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جو گناہگار تھا اس نے مجمع میں جیسے ہی سنا موسیٰ کی زبانی یہ کلمات کو، فوراً یقین ہو گیا کہ مجھے ہی مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے، میں ہی ہوں گناہگار، میرے گناہوں کے سبب سے اس نبی کی خدا دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ اب اس نے فوراً ہی کہنا شروع کیا، معبود تجھے اس نبی کا واسطہ، اس نبی کا واسطہ میرے جملہ گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا
تو آج یہ پورا مجمع جانے والے کو دیکھے گا، بارش بھی ہو جائے گی، سب سیراب بھی ہو جائیں گے، لیکن جب تک کہ میرے جسم میں جان باقی ہے میری زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ جس راستے پر چلوں گا، جس جگہ پر جاؤں گا، لوگ یہی کہیں گے یہ گناہگار، یہ گناہگار، یہی وہ خطاکار جس کی وجہ سے ایک نبی کی دعا نہیں قبول ہو رہی تھی۔ معبود میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کے رہ جاؤں گا، اور معبود میں نے سنا ہے کہ تو کسی بندے کی ذلت کو گوارا نہیں کرتا، تو معبود تو مجھے اس نبی کا واسطہ مجھے بخش دے۔ فوراً جناب جبرائیل آ گئے، مانگو دعا، مانگو دعا۔ اب جو جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اما دعا مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ بادل بھی آ گئے اور بارش بھی ہونے لگی۔ سب خوش ہو گئے، توجہ دیے گا، سب خوش ہو گئے، سر جھکا کر جناب موسیٰ بیٹھے ہوئے۔ جبرائیل پھر آئے، خیریت ہو موسیٰ؟ بھئی تم نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی؟ کہا نہیں وہ تو صحیح ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن جبرائیل مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ جب تک کہ گناہگار شخص جائے گا نہیں تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس مجمع سے تو کوئی نہیں گیا، جب کوئی نہیں گیا تو میری دعا کیسے قبول ہوئی؟ اما جواب سن لیجئے، خدا کی قسم جناب موسیٰ نے جیسے ہی کہا، جبرائیل نے کہا اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اس گناہگار کو بخش دیا۔ کہ کون تھا؟ اب سوال کیا جناب موسیٰ نے، کون تھا جس کو اللہ نے بخش دیا؟ کسی کو نہ پتا چلے، کم سے کم مجھے تو معلوم ہو جائے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی؟ جواب قدرت آیا، موسیٰ اگر تمہیں اس گناہگار کے بارے میں بتا دیا گیا تو وہ ستار کہاں رہے گا؟ ضرور بھیج دیے محمد وآل محمد، وہ ستار کہاں رہے گا؟ اس کا کام ہے پردہ پوشی کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی کی دعا، توجہ دیئے گا، ایک نبی کی دعا ایک گناہگار کی موجودگی کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اب پھر وہی مسئلہ ہے، پھر وہ شعر عزیز لکھنوی صاحب کا دو مصرے دوہرا دوں کہ ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے عزیز، فرق وحدت میں نہ آتا تو خدا ہی کہتے۔ اما موسیٰ کے لیے ایک نظیر نظر آئی کہ اگر موسیٰ کی دعاؤں میں کوئی گناہگار مجمع میں آ گیا تو موسیٰ جیسے نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم نے ایک منظر اور دیکھا کہ ایک طرف موسیٰ ہیں، ایک طرف فقر موسیٰ علی ابن موسیٰ رضا ہیں، علی ابن موسیٰ رضا ہیں۔ اما ہاتھوں کو بلند کیا، مامون کا زمانہ، نہ جانے کیسے کیسے گناہگار موجود ہیں۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیسے کیسے گناہگار اس مجمع میں ہیں، لیکن موسیٰ میں اور فقر موسیٰ میں یہی فرق ہے۔ موسیٰ دعا مانگے تو کوئی گناہگار نہ ہو، یہاں جو بھی ہو، فقر موسیٰ دعا مانگتا جائے گا، خدا قبول کرتا جائے گا۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، ایسے موقع پر ایسے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ نیت صاف نہیں ہے، دل کچھ ہے اور زبان کچھ ہے، اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو اب شیورٹی کیسے ملے، گارنٹی کیسے ملے، یقین کی منزلوں پہ انسان کیسے پہنچے کہ جو دعا مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گی؟ اب ماشاءاللہ شب جمعہ ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، خواتین بھی تشریف فرما ہیں، ہر آدمی کا مقصد ایک ہی تو ہے، یہاں آئے ہیں، حدیث قصہ ہوئی ہے، مجلس ہو رہی ہے، اس کے بعد میں مناجات ہوگی، اپنی ضرورتوں کو، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے، اپنی صحت کے لیے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی غرض لے کر آیا۔ تو کیا یقین ہو کہ جو دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جائیں وہ قبول ہو جائیں، جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جائے۔ بس عزیزان گرامی، بات کو مختصر کر رہا ہوں، اسی لیے آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ ضروری ہے۔ ابھی حدیث قصہ ہو رہی تھی کہ جہاں پر سب پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے اور جبرائیل بھی آ کر چھٹے بن گئے، اور اس کے بعد میں مولا متقیان نے ایک سوال کیا، اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ تعالی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں خبر دیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا فضل ہے جو ہم سب کے سب جمع ہوئے ہیں اس چادر میں۔ رسول اللہ نے جواب دیا، بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں، یہ ہے تاکہ شیورٹی مل جائے، آل محمد کی ڈیوڑی سے وابستہ ہوئیے تاکہ یقین کی منزلوں پر بندگی آ جائے۔
میں کیا عرض کر رہا ہوں، بندگی آ جائے۔ مولا متقیان نے جیسے ہی سوال کیا اکبر نے ہمیں خبر دیجئے، رسول اللہ نے پلٹ کے جواب دیا، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیم واصطفانی بالرسالۃ نجیم ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جم من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا۔ یا علی، اس رب کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جہاں کہیں زمین پر رہنے والوں کے درمیان تم لوگوں کا ذکر ہوگا، تم لوگوں کا ذکر ہوگا۔ اما اتنی دیر سے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اتنی دیر سے کیا ہو رہا ہے؟ جہاں کہیں تم لوگوں کا ذکر ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوگا، اور فرشتے خاموش سامع نہیں ہوں گے بلکہ استغفار کریں گے پڑھنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے۔ یہاں پر رسول اللہ نے ایک شرط لگا دی، اس وقت تک کہ استغفار کریں گے جب تک کہ یتفرقو، جب تک کہ وہ متفرق نہ ہو جائیں، بکھر نہ جائیں، چلے نہ جائیں، ڈسپرس نہ ہو جائیں، بکھر نہ جائیں، یعنی جب تک کہ یہاں پر آپ بیٹھے میں ہیں بقول نبی کریم رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتوں کی آمد ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی استغفار، سننے والے کے لیے استغفار۔ ہم آئے ہیں دعا مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے شرط ہے کہ گناہوں سے پاک ہوں۔ اب کیا گارنٹی ہوتے کہ گناہوں سے پاک ہوں؟ تو اس کے لیے بہترین گارنٹی اس آل محمد کے ذکر میں یہ ہے کہ فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اما سری الرضا کے حضور میں معصوم فرشتے اگر ہماری سفارش کرتے ہوئے چلے جائیں تو کیوں نہ وہ معاف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آواز قدرت آئی پلٹ کے کہ اعظم واللہ فزنا وسعیدنا۔ مولا متقیان نے فرمایا اعظم واللہ فزنا وسعیدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعیدوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، علی کامیاب اور علی کا شیعہ بھی کامیاب، اس دنیا میں بھی کامیاب اور اس دنیا میں بھی کامیاب۔ بس عزیزان گرامی، ختم کی میں نے بات۔ ہمارے بہت عزیز اور شفیق بزرگ دوست ہیں مظہر امام صاحب، اللہ ان کو صحت دے، ادھر بیمار ہیں۔ ان کے بیٹے عمران میاں کا فون آیا تھا کہ ایک مجلس کر دیجئے احسال ثواب کی، اور ایک زمانے میں جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا تھا تو ایک مجلس گھر میں کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا ایک بار پھر ایک مجلس کر دیئے اور میرے باپ کے لیے بھی دعا کر دیئے گا۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے اتنی دیر تک جو گفتگو کی اس کا سبب یہ ہے کہ مانگو تو آل محمد کے وسیلے سے مانگو، سوال کرو تو آل محمد کے وسیلے سے سوال کرو۔ اور جو ان کی ڈیہڑی پر آ گیا، جو ان کی ڈیہڑی پر آ گیا، شیورٹی ہے کہ خدا راضی ہو گیا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حر جب معافی مانگتا ہوا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہے، اور جیسے ہی اس کی زبان پہ یہ کلمات آئے، حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اے یبن زہرا، کیا مجھ جیسے گناہگار کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اٹھایا اور کلیجے سے لگایا، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے حر پریشان نہ ہو، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ دیکھیے اس بات کہہ دیتے کہ میں نے معاف کر دیا، نہیں، یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین نے دنیا کو پیغام دے دیا، جس سے یہ گھرانہ راضی ہو گیا، اس سے خدا بھی راضی ہو گیا۔ بس عزیزان گرامی، ختم کی میں نے بات۔ حر نے ایک طریقہ ہم شیعوں کو، ہم چاہنے والوں کو بتا دیا کہ جب ان کے حضور میں آؤ تو کس طرح آؤ۔ اور میں بار بار شب جمعہ میں، خصوصاً ان مجالس میں، چاہے آقا باقر میں پڑھنے کا موقع ہو، چاہے درگاہ ابوالفضل عباس میں پڑھنے کا موقع ہے، یا تالکٹوری کربلا میں، یہاں متعدد مرتبہ مجلس پڑھنے کا شرف ملتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں بچوں سے، جوانوں سے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آؤ تو اس طرح آؤ کہ جس کے حضور میں آ رہے ہو وہ بھی جان جائیں کہ تم ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہو۔ اکثر ہم لوگ ذاتی کوتاہی کر دیتے ہیں، ٹائم بھی نکالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذرا سے غفلت کی وجہ سے وہ چیز نہیں گین کر پاتے، وہ چیز نہیں حاصل کر پاتے جو حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کی مثال کے لیے بس 2 جملے کافی ہیں کہ دیکھیے اب بہت دن ہو گئے مجھے بھی مجلسیں پڑھتے ہوئے، ہمارے عمار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جرولی صاحب، وسیع الحسن صاحب، یہ لوگ بہت دنوں سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں کا تجربہ یہ ہوتا ہے،
آتے آتے اس عمر تک کہ تھوڑی دیر تک ممبر پر بیٹھنے کے بعد ہم سمجھ جاتے ہیں کہ مجمع کیا سننا چاہ رہا ہے اور کتنی دیر تک سننا چاہ رہا ہے۔ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم دل کی حالت کو نہیں جانتے ہیں، لیکن تجربہ بتا دیتا ہے کہ کس موضوع کو شروع کرنا چاہیے اور کتنی دیر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر پر جاتے جاتے اس بات کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے کہ کتنی دیر ہو اور کیا موضوع پڑھا جائے، اور انسان جو سن رہا ہے وہ کس طرح سے سن رہا ہے۔ تو جب ہم جان جاتے ہیں کہ کون کس طرح سن رہا ہے، تو جن کی تلواریں اٹھتی ہوں، نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہوں، ان کے حضور میں اگر ہم آئیں تو ٹوٹ کر neither left nor right but to the goal۔ ایک بڑی مشہور نظم ہے ایک انگریز شاعر کی کہ neither left nor right but to the goal، نہ ہم کو بائیں طرف دیکھنا ہے نہ دائیں طرف دیکھنا ہے، صرف اور صرف اپنی منزل کو دیکھنا ہے۔ اور یوں بھی ہم تو شیعہ ہیں، ہم صرف منزل پہ رہتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں۔ neither left، ہم اگر گھر سے نکلے ہیں تو وضو کر کے نکلیں، چاہے جوان ہو چاہے نوجوان ہو، چاہے مستورات میں بھی میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنی بچیوں سے کہوں گا، جب امام باڑے کے لیے یا روزے کی زیارت کے لیے نکلیے تو گھر ہی سے چلیے، تو تیار ہو کر مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں، جناب زہرا میں آپ کے لال کے زیارت کے لیے نکل رہی ہوں۔ اور جب آئیے تو جتنی دیر تک، چاہے 5 منٹ 2 منٹ، جتنی دیر تک آپ باقاعدگی کے ساتھ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہاں تک رہیں، تو یقین جانیے وہ 2 منٹ 2 گھنٹے اور کیا 2000 گھنٹوں میں بھاری ہیں جو غفلت کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی پر گزارے جائیں۔ اکثر ہماری بدقسمتی ہوتی ہے، اور حر نے ایک طریقہ بتا دیا کہ آؤ تو سر جھکائے ہوئے انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہوا آؤ، اور جتنا زیادہ ذلیل سمجھتے ہوئے آؤ گے یہ عزت دیتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ سر جھکاتے ہوئے آؤ گے اتنا زیادہ یہ عروج دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ورنہ آپ ماشاءاللہ مسلسل مجلسیں سنتے ہیں، ہاتھوں کا بندھوانا یہ بڑی آسانی سے ہم ذاکرین و خطبہ علماء پڑھ دیتے ہیں کہ حر نے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا اور کہا میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ یہ سمجھ لیے یہ موت مانی جاتی تھی اس زمانے میں عرب کے لیے کہ جیتے جی ایک مرد میدان، ایک شجاع، ایک سامنت، ایک بہادر اپنے ہاتھوں کو بندھوا دے۔ ہاتھوں کو بندھوانے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب اس کے بعد تم تلوار نہیں اٹھا سکتے، نیزہ نہیں چلا سکتے۔ اما جس کے ہاتھ بن جائیں، اسی لیے لوگ مر جانا پسند کرتے تھے، قید ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہاتھ کا بندھوانا ایک موت تھی۔ لیکن حر نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھوایا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاتھوں کو جو بندھوایا ہے یہ خود بخود مارا ہے، اور یہ سوچ کے مارا ہے کہ اب تک کی زندگی جتنی بھی حر کی تھی یہ مر جائے، اب نئی زندگی شروع ہو جو حسین کے صدقے میں مل رہی ہے، حسین کے صدقے میں۔ یہی نہیں، ہاتھوں کو بندھوایا، آنکھوں پہ پٹی بندھوائی، اب چلے کے چلے اپنے بچے کے، اپنے بیٹے کو لیے ہوئے، اپنے بھائی کو لیے ہوئے، اور پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا بیٹا کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، میرے لال یہ بتاتے جانا کہ خیام حسینی کتنی دور رہ گئے۔ اور حر کا بیٹا بتا رہا تھا کہ بابا اب اتنی مسافت طے ہوئی ہے، اب اتنی دوری رہ گئی ہے۔ اسی دوران علماء کرام ذاکرین خطبہ پڑھتے ہیں کہ اسی دوران بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو کچھ سجھائی تو دے نہیں رہا تھا، حر نے گھبرا کے ایک سوال کیا خیریت دو، کیا کوئی لڑنے آ رہا ہے؟ کہا بابا کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا تم نے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا اس لیے تکبیر بلند کی کہ اصحاب حسین آ رہے ہیں، انصار حسین آ رہے ہیں استقبال کو۔ روایت کہتی ہے حر سوچ رہا تھا کہ کس طرح اللہ مولا کے حضور میں پیش ہوا جائے گا، اتنے میں تاریخ کہتی ہے حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا میرے لال پھر کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا عباس آ رہے ہیں بابا، علی اکبر آ رہے ہیں، برابر کا بھائی آ رہا ہے، جوان بیٹا آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے حر کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا کہ اتنے میں چیخ مار کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا میرے لال اتنی زور سے کیوں چیخ کے تم نے اللہ اکبر تکبیر بلند کی؟ کہا بابا غضب ہو گیا، خود آقا حسین بنفس نفیس آ رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے آقا حسین کی آمد کی خبر سنی تو اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اور جیسے ہی قدم آئے امام حسین علیہ السلام کی طرف جھکا، یہ کہتا ہوا جھکا علی توبہ یا ابن رسول اللہ، ارے اٹھایا اور کلیجے سے لگا لیا، حر پریشان نہ ہو، میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے۔
اللہ اکبر. یہ تاریخ انسانیت میں ایک واحد ظرف نظر آئے گا، وہ ظرف امام حسین علیہ السلام کا کہ فوراً گلے سے لگا کے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. جزاک اللہ. بس 2 منٹ کی زحمت. میں اکثر کہتا ہوں کربلا بے حصوں کے لیے نہیں ہے، کربلا صاحبان احساس کے لیے، کربلا غیرت داروں کے لیے، کربلا صاحبان حساس کے لیے ہے، کربلا شرفا کے لیے ہے. مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین کے اوپر کربلا کے میدان میں کیا گزر گئی، لیکن اسی واقعے سے، ہر کے واقعے سے اندازہ لگتا ہے. بس 1 منٹ کی زحمت و مجلس کو تمام کر رہا ہوں کہ جس وقت ہر کے بیٹا میدان میں گیا ہے، اذن لے کر، اجازت لے کر، اور جنگ لڑی ہے اور زخموں سے چور ہو کے گرا ہے، اور زخمی حالت میں اس نے وہیں سے اپنے باپ کو آواز دی ہے، تو اب تاریخ نے یہی بتایا کہ ہر تیزی سے دوڑتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مقتل میں اپنے بیٹے کی میت کے قریب پہنچا. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ اپنا غم بھول چکا تھا. اس کا سبب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام آ چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے زانوں کے اوپر جب جوان بیٹے کے سر کو دیکھا تو روتے ہوئے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی، آپ 3 روز کے بھوکے ہیں، آپ 3 روز کے پیاسے ہیں. ارے میں موجود تھا اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے. روایت کہتی ہے جیسے ہی ایک باپ کی زبان سے یہ کلمات سنے چونک کے امام حسین نے دیکھا کہ کیا بات کر رہا ہے، اور کیا دستور دنیا یہی ہے کہ بوڑھا باپ جوان کی میت اٹھائے؟ اللہ اکبر. یہ ہے صبح عاشور، غائر حسین کی مظلومی. ارے عصر عاشور جوان کی میت پڑی بھی ہے، ایک بوڑھا باپ چاروں طرف دیکھ رہا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا. ایک آواز آ رہی ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ حسین کا ساتھ. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. آپ حضرات سے التماس ہے جملہ مومنین مومنات جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی ارواح کو اصالِ ثواب کر دیں. مرحوم سید زین العابدین ابن سید محمد یوسف صاحب اور سیدہ نسیم النساء بنت سید مہدی حسن صاحب کی ارواح کو اصالِ ثواب کر دیں. اور دعا کی گزارش یہ ہے کہ ہمارے فضل صاحب بیمار ہیں، دعا کیجئے کہ وہ چوتھے امام کے صدقے میں مولا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں. اور اس کے علاوہ ہمارے مظہر امام صاحب بھی علیل ہیں، آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا کریں. اور ایک اور دعا ہے شب جمعہ کہ جب تک کہ جیتے رہیں ہم لوگ اس ڈیوڑی سے وابستہ رہیں، اور اللہ کرے جب موت آئے تو لب پہ یا حسین ہو یا علی.